انسان یہ ہر وقت اپنی زبان سے بے تحاشا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا رب بڑا قادر ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، غفور ہے، مجھے معاف کرنے والا ہے، میری بخشش کرے گا۔ یقیناً وہ آپ کی بخشش فرمائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے 21ویں پارے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر تمہارا رب چاہتا تو اس بات پر قادر تھا کہ وہ ہر نفس کو ہدایت کے راستے پر چلاتا، دنیا میں پیدا ہوا ہر شخص ہدایت کے راستے پر دوڑتا اگر تمہارا رب چاہتا۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن اس رب کی طرف سے اس بات کا اقرار ہو چکا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو جہنم اس نے تیار کی ہے وہ جنوں اور انسانوں سے ضرور بھرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا رب ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا سکتا تھا، چلا سکتا ہے، وہ اس پر قادر تھا، لیکن اس نے انسان کو ایک آزمائش سے گزارنا ہے۔ ایک پل صراط ہے، یہ ایسی آزمائش ہے جہاں سے ہمیں گزار کر اس نے اپنی اس انتہائی عمل تک لے جانا ہے جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جن کے فوائد ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں کہ انسان تیری زندگی مختصر سی مشکلاتوں میں گھری ہوئی، پریشانیوں میں گھری ہوئی، یہ زندگی اگر تو اپنی کامیابی کے راستے پر بھی گزار لے، دنیا کی کامیابی، تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اس زندگی کو سوچ رکھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے اگر تو گزارے گا تو بڑا کامیاب ہو جائے گا، بڑی چیزیں تجھے دی جائے گی، بڑی چیزوں سے نوازا جائے گا۔ وہ چیزیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ اس پر کسی کا گمان گزرا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم ہر دیکھی ہوئی چیز کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، ہر دیکھی ہوئی چیز کے لیے تو اپنی انرجی کو ضائع کرتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں حقیقتاً نظر نہیں آتی اور حقیقتاً وہ چیز ہے کہ ہمیں میسر ہوگی اور عطا کی جائے گی، اسی سے ہماری راہیں ہموار ہوں گی، اس کے لیے ہم کوشش اور طاقت نہیں لگاتے جس کے لیے کہ ہمیں لگانی چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کی امت کو مخاطب کرتے فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تم سب سے بہترین امت ہو، میرے حبیب کی امت ہو، اس وجہ سے سب سے بہترین امت ہو۔ بتاؤ میرے دوستوں اور بزرگوں کہ آج ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ رب کا دامن ہے، رب کے حبیب کا دامن ہے۔ آج ہم کون سی چیزوں پر اپنی انرجی ضائع کرنے کے لیے تواتر کے ساتھ عمل کرتے جا رہے ہیں؟ جن چیزوں سے ہمیں حضور نے منع فرمایا، جن چیزوں سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں نے روکا، ان پر اپنی انرجی کو ضائع کیا جا رہا ہے، ان پر اپنی فوقیت لگائی جا رہی ہے، انہیں حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کو چھوڑ کر بس جھپٹا جایا جا رہا ہے۔ تو کیا ہماری کامیابی کا یہی راز ہے؟ حقیقت بدل نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، حقیقت کو ہمیں آشنا دیکھنا ہوگا۔ حقیقت سے جب تک ہم اپنی نگاہیں چراتے رہیں گے ہم ناکام ہی رہیں گے۔ حقیقت سے جب ہم اپنی نگاہوں کو ملا کر چلنا شروع کریں گے تو ہم کامیاب کہلائیں گے۔ ہماری زندگی کا راز یہ تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں کو سینے سے لگا کر دنیا کی ہر ظلم و ستم کو سہتے ہوئے اسی راستے پر چلتے رہتے، لیکن ہم نے اس احکاموں کو چھوڑ کر دنیا کے پریشان کن راستے، دشوار راستوں کا انتخاب کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں کو ٹھکرا دیا، اس کے نافرمان ہو گئے۔ آج لاکھ کوششیں کر لی جائیں، دن رات محنتیں کر لی جائیں کہ کسی طرح دنیا میں کامیابی کی سیڑھی پر کھڑا ہو جاؤں، نہیں ہو سکتے۔ رب کا فرمان ہے کہ تجھے کامیاب ہونا ہے تو میری بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میری بارگاہ میں تو سب سے مکرم وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، میرے نزدیک سب سے بہتر اور بلند وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو کیا ہمارے نزدیک، ہمارے ارد گرد، ہمارے وضاقتہ سے کہیں تقوی نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔